اگر کوئی مائی کلال حکومت میں سے ہماری بات کا کوئی توڑ پیش کر دے تو ہمیں بے شک پاسی دے، توڑ پیش کریں، جو ہم کہہ چکے ہیں اس کا توڑ پیش کریں، ہم خور معاف کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کو پتا ہے نہ آج تک کوئی توڑ کر سکا اور نہ کوئی مائی کلال پیدا ہو سکا۔ فضل احمد زندہ باد۔ معزز سامعین السلام علیکم۔ اللہ جل شانہ دی حمد و ثنا سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ عالیہ دے اندر ہدیہ ہے درود و سلام تو بعد نیاز مندانہ دعا ہے مالک کائنات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا صحیح پیار و محبت عطا فرماوے، آپ دی کامل اتباع آوے۔ خطبہ جمعۃ المبارک دا عنوان ساز باجے گانے ڈانس وغیرہ دی حرمت اور نحوست۔ اس موضوع دے اتے بندہ ناچیز کوشش کرے گا کہ اس وقت دے اندر 30 حدیثاں تانوں سناوے۔ انشاءاللہ العزیز ہر حدیث دا پورا حوالہ حدیث دی کتاب دے وچوں اور اس دی عبارت اس موضوع نو پچھلے نال مناسبت بھی ہے، تعلق بھی ہے، اس واسطے موسیقی اور گانے باجے اور ساز ڈانس رقص و سرود سکول کالجاں دے اندر باقاعدہ انہاں دی تعلیم دتی جاندی ہے۔ روزانہ اخبارات دے اندر لڑکیاں دے لڑکیاں دے ہو جا مناظر، ایمان سوز مناظر، غیرت دے منافی مناظر دیکھنے میں چاہتے ہیں، تسی بھی دیکھتے ہو۔ لہذا ایک لحاظ نال اج دا موضوع سکول کالج دے نظام دی مخالفت بھی ہوے گی، اور عنوان جڑا ہے وہ ساز باجے گانے باجے ڈانس رقص سرود انہاں دی حرمت نحوست انہاں دی سزا یہ تواڈے سامنے بیان کرنی۔ اس موضوع دے اتے میرے سننے چ نہیں آیا کہ کسی عالم نے مفصل خطاب کیتا ہوئے، لیکن انہاں مسائل تو پہلو تہی کرنا اور انہاں چھڈ دینا میرے خیال دے اس وقت اپنی قوم نال دشمنی دے مترادف ہے۔ اس بیان ساڈے دے نال جس دے اندر ایمان دی رتی ہوے گی وہ توبہ کر جائے گا اور ٹی وی اور یہ گانے واجے والے مسئلے انہاں نو پن سٹے گا اور اپنے تیاں پتراں نو سکولاں تو بچا لے گا، تے جڑا ایمان تو خالی ہے وہ کسے دوسرے نو دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ 30 حدیثاں اور پرانی آیات دا جدوں انکار کرے گا اس دا اپنا ایمان دا بیڑا غرق ہوے گا، دوسرے نو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ اور جڑا بندہ انہاں تے عمل نہ کر سکیا وہ کم از کم انہاں تے ضرور ہوے گا کہ حرام نو حرام سمجھے گا، گناہ نو گناہ سمجھے گا۔ اس نال یہ ہوندا ہے بھی چلو بندے دا ایمان تے باقی رہ جاتا ہے، کیونکہ گناہ نو گناہ سمجھ کے کرنا بندہ گناہگار ہوندا ہے، اور گناہ نو گناہ نہ سمجھنا جائز سمجھ کے کرنا تے بندہ ایمان تو خارج ہوتا ہے۔ ایمان دے واسطے ضروری ہے کہ جرم نو جرم سمجھ کے کیتا جائے۔ اگر جرم نہیں سمجھا گیا تو ایمان نہیں رہتا بندے۔ تو الغرض میں پہلا آیت 2 آیتاں قرآن مجید دیا پیش کرنی ہیں۔ پہلی آیت کریمہ ہے سورہ لقمان دی 6ویں آیت۔ ارشاد ربانی ہے، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ
يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مہین. فرمایا کئی لوگ ایسے نے جڑے لہو الحدیث کھیل تماشے دیا باتاں خرید کرتے ہیں لوگوں کو رب دے راہ تو بھٹکاون واسطے، جڑے کہ بغیر علم دے نے انہوں اور انہوں وہ کھیل تماشے دیا گلاں یتخذها ہزوا انہوں مذاق اور ٹھٹھا بناندے نے. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگاں دے واسطے ذلیل کر دین والا عذاب ہے. اس آیت پاک دی تفسیر صحابی رسول حبر الامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا جان حضرت عباس دے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائیے، اور مولا علی مشکل کشا دے خلیفے حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ انہاں بھی اس آیت دی تفسیر فرمائیے. ساز باجے ٹول چمکنے تے انہاں چیزاں دے نال فرمایا لہو الحدیث کھیل تماشے دیاں باتاں چیزاں وہ کی نے ملاحی مزامیر معازف ملاحی مزامیر ساز گانے باجیاں نو کہتے ہیں. تمبورا ہو گیا، شرنا ہو گیا، ہاں جی مرلیاں، بین باجے، یہ جنیاں بھی چیزاں نے ساز باجے والیاں پاویں ہاتھ نال بجائیاں جان یا منہ نال بجائیاں جان، انہوں عربی زبان دے اندر معازف ملاحی اور مزامیر کیا جاتا ہے. ملاحی اس واسطے کیا جاتا ہے کہ ملاحی دا مطلب ہوتا ہے اللہ تو غافل کرنے والی چیزاں، کیونکہ یہ چیزاں رب تو بندے نو غافل کر چڑھدیاں نے، اس واسطے انہوں ملاحی آخیا جاتا ہے. تو فرمایا رب نے قرآن مجید دے اندر کئی لوگ ایسے نے جڑے ساز واجے خرید کرتے ہیں لوگوں کو رب دے رستے تو گمراہ کرنے کی خاطر، انہوں دے واسطے عذاب مہین ہے. قرآن مجید اس قرآن مجید دی جو میں مانا تفسیر کیتی ہے، تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول اور حضرت حسن بصری تابعی رسول نے بیان فرمائی. دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل 15ویں سپارے وچوں آیت نمبر 64 شیطان کیا کہندا ہے رب اگے، یا اللہ لأحتنکن ذریتہ، جس آدم نو تو میرے تو اچا بنایا ہی اور مینوں اندے سجدے کرن دا حکم فرمایا ہی، لأحتنکن ذریتہ میں دی اولاد نو پی کے رکھ دیاں گا. رب نے انہوں جواب دیتا، فرمایا واستفزز من استطعت منهم بصوتک، فرمایا جا اپنی آواز دے نال، اے شیطانا اپنی آواز دے نال انہاں وچوں جنوں طاقت ہے تیری ہٹا لے، ڈیگ لے، سٹ لے جی سٹ سکنا ہے اپنی آواز دے نال. اس سوتے کا شیطان دی آواز جڑی قرآن مجید نے فرمائی ہے، یہ تفسیر حضرت مجاہد، یہ کون نے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول دے شگرد نے. حضرت مجاہد نے تفسیر فرمائی ہے سوتے کا، فسرہ مجاہد بالغناء والمزامیر، گانے باجے ساز دے نال تفسیر کیتی ہے. انہاں فرمایا ہے کہ سوتے کا رب نے شیطان نو آخیا جا اپنی آواز نال جنہاں نو کر سکنا ہے گمراہ کر لے، جنہاں نو ڈیگ سکنا ہے ڈیگ لے. وہ آواز شیطان دی ساز باجے نے، کی نے؟ ساز باجے.
یہ تفسیر حضرت مجاہد دی 2 آیات قرآن دیاں. اسی واسطے امام ابن حجر حیتمی مکی رحمت اللہ علیہ الزواجر کتاب شریف دے اندر کبیرہ گناہ جڑے شمار کیتے نے انہاں دے وچوں ایک کبیرہ گناہ اینو بنایا ہے کہ تنبورے کھڑکانے، ساز واجے، تبلے یہ بجانے، یہ وہ کبیرہ گناہ ہے جڑا ایک بار بھی بندہ کرے گا تو فاسق فاجر ہو جائے. تے بار بار کرنے والے کا تسی انجام خود سمجھ لو. ایک بار کبیرہ گناہ نو جڑا بندہ کرے وہ فاسق فاجر ہو جاتا ہے. نبی دی شرع دے اندر وہ گواہی قبول نہیں. سلام دی انہوں ابتدا کرنا جائز نہیں. انہوں سلام آخو نہیں ابتدان، وہ اس احترام دا قابل نہیں، کیونکہ سلام احترام دی نشانی، تعظیم دی نشانی. یہ قرآن مجید دیا 2 آیات فقیر نے پیش کی نے با حوالہ تفسیراں بھی صحابہ اور تابعین دیا پیش کی نے. ہوں سلسلہ شروع ہوتا ہے احادیث مبارکہ دا، جڑا وعدہ کیتا ہے کہ 30 حدیثاں پیش کرنی ہیں. ایمان والے واسطے تو ایک ہی بڑی ہوتی ہے، لیکن میں ہر کسی کا گھر پورا کرنے 30 حدیثاں پیش کرنی ہیں. غور فرماؤ. حضرت سیدنا امام احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ احمد بن حنبل مسند دے اندر، امام تبرانی کبیر دے اندر حضرت قیس بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تو نقل فرماندے، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی حرم علی الخمر والقوبۃ والقیان وایاکم والغبیر فانها ثلث خمر العالم. ترجمہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میرے رب نے شراب حرام کی تھی، شراب حرام کی تھی رب نے، والقوبۃ تبلے حرام کیتے نے، تبلے حرام فرمائے، والقیان گان والیاں بڑھیاں رب نے انہاں دے گانے سننے حرام فرمائے نے، والغبیرہ تے جوار دی بنی شراب نو بھی رب نے حرام کیتا ہے. فینھا ثلث خمر العالم، جہان دے شراب دا 3 حصہ ہے وہ شراب جڑی جوار تو بندی ہے. یہ پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی جے اندر تبلیاں نو حضور نے حرام فرمایا ہے، تبلیاں نو حرام فرمایا ہے. ذرا دوسری حدیث بیہقی شعب الایمان دے اندر حضرت قیس بن سعد تو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ربی حرم علی الخمر والمیسر والقوبۃ والقرین والغبیر وکل مسکر حرام. سرکار نے فرمایا میرے رب نے شراب حرام کی تھی، جوا حرام کیتا، والقوبۃ تبلے حرام کیتے، والقرین گانے باجے ویلے مرد عورتاں نو سننا حرام کیتا، والغبیر شراب جوار دی حرام کیتی تے ہر نشے والی شے نو حرام فرمایا ہے. نشہ ہوتا ہے جڑا عقل دے پردہ سٹ دے، بندے نو پتہ نہ لگے ماں ہے تیے پیڑے فرق دے ختم ہو جاوے. یہ جڑا جڑی شے پردہ پا دے انہوں نشہ کہندے نے، مسکر کہندے نے. یہو جہے منشیات حضور دی شریعت وچ حرام کبیرہ گناہ. حدیث نمبر 2، حدیث نمبر جامع الحدیث امام سیوطی رحمت اللہ علیہ سرکار قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امرت بہدم الطبل والمزمار. حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت دراوی فرمایا میرے رب نے مینوں حکم فرمایا میں تبلے بھن دیا تے ساز واجے بھی توڑ دیواں. یہ حکم ہے نبی پاک نو، تبلے تے ساز واجے توڑن دا حکم ہے نبی پاک نو. تے جیڑا حکم رسول نو ہے امتی نو ہے کہ نہیں؟ میرے پاک نبی فرماندے نے مینوں ساز واجے توڑن دا حکم دتا گیا ہے. امرت بہدم الطبل والمزمار، تبلے ساز توڑن دا کیا گیا ہے رب دی طرفوں. سکولاں دے اندر ساز واجے بناون دی، بولن دی، سناون دی، سنن دی باقاعدہ تعلیم دتی جا رہی ہے جی. اتوں ہی پھر جناب ٹیویاں چلاون والے بھی تیار ہوندے نے. پھر سمجھ لے انہاں نبی دی دشمنی نو موہ لیا ہے، انہاں حضور دی مخالفت دے دشمنی دا سبق پہ دیندے نے. تے یاد رکھ لے میرے پاک نبی نے فرمایا جو الذل والصغار والا من خالف امری، فرمایا جڑا میرے حکم دی مخالفت کردا ہے میں سارے ختم کر دیا. حلف ربی عز و جل، میرے رب نے قسم کھا دی ہے عزت ہی اپنی عزت شان دی. رب میں اپنی عزت شان دی قسم ہے لا یہ سر بات کر میں نے بعد جرات من الخمر کوئی
شریف سے گندا خون گرم نکلتا ہوئے گا، اس گرم دے وچوں انہوں پلاواں گا جڑا شراب دی گھٹ پیوے گا۔ اجی رب نے قسم کھا کے گل فرمائیے، با حوالہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث بیان کیتی ہے۔ اس حدیث کے اندر سرکار نے فرمایا مینوں ساز باجے توڑن دا حکم دیتا ہے رب نے، اور جناب اگے فرمایا والا اوسان تے بتاں نوں توڑن دا حکم دیتا ہے، لیکن ویکھ ڈرائنگ دا شعبہ سکول دے اندر چلدا ہے۔ اجی میرے نبی فرماندے نے مینوں بت توڑن دا حکم دیتا ہے، اور جناب جڑے سکول نے اوتھے ڈرائنگ دا شعبہ ہے وہ بت بناندے نے، بت بنان دے بہتے نمبر دیندے نے، جنہ بت سونا بنا لین نمبر بہتے ملتے ہیں۔ اجی لیکن تینوں میں دساں قرآن حدیث مبارکہ دے حوالے نال آپ کتنے گئے ہوئے دو مسلمان جویں دا جناب حضرت امام شیخ محمود غزنوی بادشاہ سی، انہوں نے جناب جدو ایک بت آخری رہ گیا کافراں دا، کافراں ہندوؤں نے آخیا یہ کر لے ساڈا بڑا بت ہے سونے چاندی توڑ لے، ایک پاسے بت سانو دے دے نو توڑ نہیں۔ انہیں آخیا بے وقوفو، اجی وزیراں نال مشورہ کیتا، وزیراں نو آخیا دسو تہاڈا کی خیال ہے؟ انہیں آخیا جناب بادشاہ سلامت مہربانی ایویں کر لو تسی بت جناب ایک بت کی اینو دے دو واپس، اور سونا چاندی ہیرے لال موتی جواہر آ جان گے، دنیا بادشاہی ساری بابا چل پائے گی، مہربانی کرو جناب تسی واپس کر دیو۔ محمود غزنوی نے فرمایا اے بے وقوفو کیویں دا مشورہ پہ دیندے ہو، میں اج جناب اگر بت دا سودا کر لواں بت نہ توڑا بت نو ویچ چھڈاں قیامت تک میرے پیچھے تھپا لگ جانا ہے۔ محمود غزنوی بت ویچن والا سی، بت توڑن والا نہیں سی، بت ویچن والا سی، توڑن والا نہیں سی۔ ہاں وہ جناب کیسے مسلمان بادشاہ سن، لیکن جناب ہوں سکولوں کالجوں کے اندر تعلیم بت بناون دی دتی جا رہی ہے۔ ٹھیک آ کہ علامہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ نے بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بتی گر ہے، بت شکن اٹھ گئے باقی جو رہے بت گر ہے، تھا ابراہیم پدر اور پسر یازر ہے۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں جڑے بت توڑن والے مسلمان سو چلے گئے نے، وہ ہوں سے بت گر رہ گئے نے، بت بناؤ والے رہ گئے نے، اور ابراہیم دی اولاد نے لیکن پیشہ آزر والا پہ کرتے ہیں۔ آزر کافر سی، کم ہونا سی بت بنا دا، مسلمان بت بنا نہیں سکتا، بتانوں توڑن والا ہوتا ہے۔ کیوں اس بات اگے سرکار نے فرمایا عورتیں جڑیاں جناب گانے باجے کردیاں نے، فرمایا جناب والا یہلو بہ ہونا انہاں دا بیچنا حرام، والا شراب ہونا انہاں دا خرید حرام، والا تعلیم ہونا انہاں نوں سکھانا حرام، گانے باجے سکھانا حرام انہاں نوں۔ فرمایا والا تجارت ہوسی انہاں دی تجارت حرام، سامان ہونا حرام، انہاں دی قیمت حرام۔ اجی حرام خور جناب جنہیں فلمی کنجر بے ایمان نے، حرام خور نے لوکاں سکولاں دے اندر بھی لڑکیاں نوں گانے باجے سکھا کے انہاں حرام خور حضور دی دشمنی تے مخالفت لئی ہے۔ میں تینوں حضور دیا حدیثاں سنا کے اج ایمان دیا کلیاں کھول لے، اپنے ایمان نو تازہ کر لے، اپنے ایمان دی تجدید کر لے، تینوں پتہ لگ جاوے حضور دی شریعت کی ہے اور سکول دی تعلیم کی ہے، انہاں وچ کنا فاصلہ تے بہت ہے۔ ذرا غور فرما، پھر اپنے ضمیر نال اسی چھاتی مارنی ہے۔ میں حدیث نمبر جناب چوتھی پیش کیتی، پنجویں حدیث ابن ابی دنیا مقاصد الشیطان کتاب تفسیر حدیث کے اندر، امام طبرانی کبیر دے اندر، محدث ابن جریر تفسیر دے اندر، امام ابن مردوہ ہے ابی امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نقل فرما دے نے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابلیس لما نزل الى الارض، جدو شیطان زمین تے اتریا، توجہ کر، جدو شیطان رب نے زمین تے اتاریا، قال یا رب انزلتنی الى الارض وجعلتنی رجیما، یا مولا مینوں زمین تے چا ماریا آئی اور مینوں مردود کر دیتا، یا اپنی بارگاہ دے وچوں لعنت تے پھٹکار پا دتی ہو، فجعلنی بیتا، یا مولا کوئی میرا گھر بنا دے جس گھر کے اندر میری رہائش ہوئے۔ قال الحمام، نبی خدا نے فرمایا اے شیطان تیرے گھر حمام نے، حمامہ وچ تو رہے گا، تیرے گھروں نے حمام ہوندے سن پہلا تالاب پانی دے، اٹھے ننگے مرد عورت غسل کرتے سن، وہ حمام اج دے کچھ حمام فرق والے نے، لیکن جس حمام کے اندر ہونی داڑھی منی دی ہے، اے حمام بھی شیطان کا گھر بنیا ہے۔ کہدا گھر ہے حمام، جس حمام کے اندر حضور دی سنت مطہرہ نوں چک چک پیروں میں سٹیا جاتا ہے، سمجھ لے جی میرا رب دے قرآن کے خلاف نو زمین تے سٹنا گناہ ہے، ایویں حضور دی سنت نو ہی زمین تے سٹنا۔ اجی مسلمان نے اج دے اجی کعبے شریف کی مٹی آ جائے چمکاں دے رکھتے ہیں، احد پہاڑ دے پتھر ہونے انہوں نے غلاف چاہ کے رکھتے ہیں، داتا دربار دی مٹی ہوے انہوں بھی چم چمکاں دے رکھتے ہیں، لیکن میرے پاک حضور دی سنت ہوے وال گلی قابل تعظیم دی ہوے امتی زمین تے سٹے تے نالی میں سٹے،
تعظیم دے قابل ہے. اے عظمت فرمایا. شیطان کہنے لگا یا اللہ میری مجلس بنا دے جتنے میرے بیٹھ کھلوڑ کی تھان بنا دے. فرمایا الاسواق بازار تیری تھان ہے, بازاروں کے اندر تیری مجلس لگے گی. اے شیطان نو رب نے فرمایا اس واسطے میرے پاک نبی نے فرمایا شر بقاع الاسواق وخیر بقاع المساجد. فرمایا بہترین تھان مسجد ہے سب تو پہلی تھان بازار ہے. فرمایا دیر نال جاؤ تے چھیتی واپس آؤ. بازار دیر نال تے چھیتی واپس آؤ کیونکہ مجلس شیطان دی اتنے لگتی ہے. اتنے جناب جھوٹ بولے جاندے نے, اتنے گناہ کیتے جاندے نے. شیطان دی مجلس ہے. اگے شیطان کہنے لگا یا اللہ میرا کھانا بھی دس میں کھانا کہڑی شہر ہے. فرمایا معلوم یذکر اسم اللہ علیہ جڑی شہر میرا نام نہیں ذکر کیتا جاوے گا شیطان آؤ تیرا کھانا بن جاوے گا. جڑی شہر میرا رب دا ذکر ہوے گا وہ شاید تیرا ذکر جناب کھانا نہیں بنے گی. اسی اسی واسطے اللہ دا کلام قرآن مجید ختم دیا چیزاں تے پڑھ لینے تاکہ شیطان دا حصہ وچوں نہ رہے. اللہ کا نام ذکر کرنے معلوم یذکر اسم اللہ علیہ قال اجعل لی شرابا. شیطان کہنے لگا یا اللہ میرے واسطے کوئی پیون دی شے بنا. فرمایا قال کل مسکرن ہر نشے والی شے ہر نشے والی شراب وہ تیری شراب ہے تیرا مشروب ہے تیرا پانی ہے انہوں تو پیونا ہے. قال اجعل لی مؤذنا. شیطان نے آخیا یا اللہ میرا بانگا بھی دس کیڑا ہے جڑا میری اذان پڑھے میری بانگ پڑھن والا بھی کوئی ہے. تیری بانگ دے مسجداں وچ اللہ اکبر نال دتی جاندی ہے یا اللہ کوئی میری بانگ بھی ہوے گی. فرمایا شیخ رب کریم نے شیطان لو کال مزامیر. فرمایا ساز واجے تیری بانگ نے. ساز واجے کی نے شیطان دی بانگ نے. جی دکان دے پے ہون وہ سمجھو شیطان بانگا انہیں رکھا ہے. انہیں شیطان دا بانگا رکھا ہے انہوں تنخواہ دینا ہے. اس تنخواہ دے اتنے وہ کول بانگا پڑوا ہے. جب اٹھے جائے گا اور شیطان دی نماز پڑھن جا رہا ہے جڑا اللہ اکبر سن کے رب دی بانگ سن کے آئے گا اور رب دی نماز پڑھنا ہے تے رب دی آواز سننا ہے. قال اجعل لی مؤذنا. کہنے لگا شیطان میرا مؤذن دس یا اللہ کیڑا. فرمایا مزامیر. قال اجعل لی قرآن. شیطان آخیا یا اللہ میرا قرآن بھی دس تیرے نبی دا قرآن الحمدللہ رب العالمین تو لے مناس تک جانا ہے میرا قرآن دس. کہنے رب نے فرمایا شیر پہلے شیر تیرا قرآن ہے پہلے شیر تیرا قرآن ہے جنہاں کے اندر جناب ہجی غلیظ گلاں گانے باجے والے شیر جڑے کنجر گاندے نے ایڑیاں گلاں جنہاں وچ ہوندیاں نے اے شیر تیرا قرآن ہے. قال اجعل لی کتاب یا اللہ میری کتاب بھی دس کیڑی ہے. فرمایا الوشمو جسم دے اندر سوئیاں نال لکھا کے سوئیاں نال چمڑا گدا کے وچ نیل بھرا کے ہاں جی جڑا لکھدے نے اے وشمے نو چمڑا گدانا کہندے نے. اے گودنا جڑا چمڑے دا ہے اے تیری کتاب ہے. جڑا ایندا کہن والا ہے او شیطان دی کتاب لکھدا ہے. کاہدی کتاب لکھ رہا ہے. کئی بیٹھے ہوتے ہیں پروفیسر صاحب روڈوں کے اتنے وہ جناب آتے ہیں چمڑا گداؤ ہاں جی کئی ہاتھوں کے گدائے ہوتے ہیں کئی بازو کے پھر نیل بھر چڑھتے ہیں کئی نام لکھا چڑھتے ہیں. یہ حرام کبیرہ گناہ ہے. یہ شیطان دی کتاب ہے. شیطان دی کتاب ان لکھی دی ہے. شیطان رب کے آخیا یا اللہ میری کتاب دس کیڑی تے فرمایا الوشمو قال اجعل لی حدیثا. شیطان کہنے لگا یا اللہ میری گل میری باتاں کیڑیاں. فرمایا جھوٹ والیاں. قال اجعل لی رسولا. یا اللہ میرا کافر کہڑا ہے وہ کافر میرا دس. فرمایا الکہانۃ. نجومی تیرے کافر نے کون؟ یہ جناب عامل نجومی بابا ہے بنگالی بابا ہے سور بابا ہے کتا بابا یہ وکھرے بابے نکل آئے نے. یہ جادوگر جن لگے پھرتے نہیں یہ شیطان دے جناب شیطان دے انہوں کافر آخیا گیا ہے. حضور دی شریعت مطہرہ دے اندر جادوگر دی سزا قتل ہے. وہ توبہ بھی قبول نہیں ہوندی. حضور دی شریعت دے اندر انہوں مار کے سٹ دیتا جاتا ہے. جڑا بےمان ہے ہاں جی سساں نوہاں دے جھگڑے کرا چھڑتا ہے ہاں جی رشتے دار
جڑا صحیح بندہ ہوے گا جب وہ کوئی دکھیارا آئے گا وہ آخے گا جناب جا رب دی بارگاہ وچ توبہ کر معافی مانگی تینوں اللہ تعالیٰ معافی عطا فرماوے. جڑا جھوٹا بےمان ہے انہیں آخنا تینوں طویل پی گئے نے تینوں جادو پی گیا ہے انہوں وسوسے پی جان گے. وہ کبھی سس والوں سمجھے گا کبھی نو والوں سمجھے گا کبھی کسی رشتے دار والوں ہی بدگمانی میں آ کے لڑائی جھگڑا پی جائے گا گھر کے اندر فساد پی جائے گا. غور فرما کال جالی مساحدہ کالا آخری گل شیطان کی یا اللہ میرے جال دس کہڑے نے جنہ جالوں کے نال میں فساواں مردہ تیرے نو فرمایا نساء عورتاں جال کی نے عورتاں تیریاں جال نے یہاں جالوں کے نال فساوے گا. دیکھی جناب انگریزاں نے بےمانہ نے یہ جال اینا بچھا دیتا ہے ہاں جی روڈاں دے سکولاں ہاں جی روڈاں میں جناب عورتاں ہاں جی بازاراں میں عورتاں ہاں جی ٹیویاں تے عورتاں ہر کسی شہر کی مشہوری واسطے عورت پیش ہو رہی اپنا حسن و جمال پیش کر رہی ہے ہاں جی کیوں اس واسطے شیطان دا ہے یہ شیطان مردود دے جال نے. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب تو سخت ترین فتنہ میری امت واسطے عورتوں کا ہے. یہودی عیسائی عورتوں کے فتنے نال برباد ہوئے سن. عورتوں کا فتنہ ادو مکتا ہے جب عورت عزت والی گھر بیٹھ جائے پھر عورت کا فتنہ مک گیا. ہاں جی جب بازار کی زینت نہ بنے جب جناب کھیل تماشے شریک نہ ہوئے جب کرکٹ نہ کھیلے کھانے سے بیٹھ کے بیوی فاطمہ الزہرا کا نمونہ پیش کرے اس لیے فتنہ نہیں جنت کا سامان بن جاتی. غور فرما اگلی حدیث پیش کر رہے ہیں ابن عساکر محدث واصل بن عبداللہ سلامی اپنی انجدتی اپنی دادی جی محترمہ تو نقل فرماندے نے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يذهب من هذا الدين الامانه واخر ما يبقى منه الصلاه. نبی پاک نے فرمایا سب تو پہلی شے میری دین شریعت دی پوری اٹھ جاوے گی ختم ہو جاوے گی وہ امانت ہے. لوگ امانتاں دا خیال نہیں کریں گے. آخر تک جڑی شے رہنی ہے وہ نماز ہے. آخر تک فرمایا میری امت وچ نماز باقی رہے گی. اگے فرمایا وسا یصلی ملا خیر فی ایسے بندے بھی نماز پڑھن گے جنہاں دے اندر کوئی خیر نہیں ہونی شر ہی شر ہونا ہے فسادی ہون گے. نمازاں پڑھن گے اپنے شر فساد نو لکاون دی خاطر حضی فرمایا ان دے بھی نمازی ہون گے آخر زمانے تک رہن گے. اس واسطے نماز خالی نماز کسے دے ایمان دی خالی نشانی نہیں جنہ چر حضور دے دین دا رنگ قبول نہ کرے. میرے پاک مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا 40 بندے نماز پڑھن گے ایک بھی قبول نہیں ہونی. ایک بھی قبول نہیں ہونی. کیوں اس واسطے کیونکہ انہوں لوگوں نے باقی سارا دین ایمان چھڑ دیتا ہونا ہے ایک نماز دے زور رکھا ہونا ہے. ذرا غور فرما نبی پاک فرمایا ومستجاز قوم بینہم الزنا الا توجب ہر بلہ ہے ورسولہ. فرمایا کسی بھی قوم کے اندر جب زنا عام ہو جائے گا اور سمجھ لو اللہ دے رسول کی جنگ دے مستحق ہو گئے نے رب رسول انہاں نال جنگ کرن گے جنہاں لوکاں نے زنا عام اپنے اندر کر لیا ہے. ولا ظہرت فیہم المعاذف الا سمت قلوبہم. فرمایا جب ساز واجے آ جان گے اس لیے انہاں دے دل گنگے تے ڈوڑے بن جان گے نہ حق سنن گے نہ حق نو سمجھن گے. ہجی جی پتھر چاٹی اتنے کڑک کا دانا سٹو تے اثر نہیں کرتا اتوں فصل نہیں اگتی. ہجی بارش نہیں پوے اتنے سبزہ نہیں اگتا. فرمایا ان دے لوگ بن جان گے کدو جدو ساز باجے سنن گے گانے باجے سنن گے انہوں دے دل دے پتھر وانگو بن جان گے کیونکہ غفلت دے تالے بج جان گے. رب دے ذکر دی کنجی بھی انہوں تالیاں نو نہیں کھولے گی. اے مسلمان اج تائیں جناب جے نال دین دی گل کرو میں اگلے دن جناب ہجی وہ موٹر وے جہاں نواں نام رکھا کنجر وے موٹر وے جہاں نواں میں نام رکھا کنجر وے میں اسی گڈی چ رہا 50 سوار سن. میں ڈرائیور نو تم جناب کرلا ماریا میں کیا بھائی مانا ہے گانا باجا بند کر دینا خدا دے عذاب نو آواز مار. ہجی سارے بندے میرے خلاف ہو گئے سارے بندے اٹھ کے جناب میرے نال لڑن کدن پین. میں آخیا بھائی مانو تو سائیں عذاب خدا کے اندر مبتلا ہونا ہے. خبردار تھی جناب جو میں گل کیا کرنا یہ مخالفت مت کرو. تھی جو مکالا ملتے مینو حرام سمجھو گناہ سمجھو. رب دی آواز رب دا بول رب دا حکم کسی بھی زبان تو نکلنا ہے. میری ذات نو نہ ویکھو میرے رب کریم دی ذات نو ویکھو. خدا معافی دے وہ تھوڑے ڈرائیور
اکثریت کوئی پکے بےمان نے وہ جب ماشاء اللہ ڈرائیور تمہیں پتا کیون ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ چنگے لوگ بھی ہوتے ہیں سارے طرح نہیں. میں گیا بڑا اچھا بندہ سی جانے بڑا اچھا سی لیکن وہ میرے ساتھ سارے آدھے کٹھے کو ایک ہی بڑا سی وہ کیوں اثر نہیں ہوا دل سے مہر لگ گئی. فرمایا سنت قلوبہم دل گنگے تے دوڑے تے بہرے ہو جان گے کدوں جدو ساز باجے عام ہو کے جدو ساز باجے ظہرت فیہم المعارف الا سمت قلوبہم. حدیث کریم مصطفیٰ دیے نہ مننے والا بےمان بنے گا. یہ غفلت کا سامان ہے رب تو دوری کا سامان ہے. یہ راضی شیطان ہے تو ناراض رب رحمان ہے. سلطان عارفین فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر سنو مرشد سبق پڑھایا سرکار نے فرمایا میری امت کے کئی لوگ شراب پی من گے نہ بدل دیں گے نہ بدل کے شراب پی من گے جو سمو نہ ہو بغیر اس میں نہ بدل کے شراب پی من گے. فرمایا وا یضرب علی رؤوسہم بالمعازف والقینات انہاں دے جناب سامنے ساز باجے بجائے جان گے بڑیاں گاون والیاں گانے گان گیاں. فرمایا ایسا ایک وقت انہاں تے آوے گا یکشف اللہ بہم الارض رب زمین نو پھٹا دے گا وہ زمین دے وچ پھس جان گے زمین دے وچ مر جان گے. ہجی عذاب خدا دا انہاں تے زمین دے پھس جان آوے گا ویجعل اللہ منہ تیرا منہم قردۃ وخنازیر کئیاں نو انہاں وچوں بندر بنا دے گا کئیاں نو خنزیر دی شکل بنا دے گا. نعوذ باللہ من خنزیر تے بندر دی شکل دا عذاب نو مسخ کیا گیا حدیث کے اندر. شکل بگاڑنا قرب قیامت دیا نشانیاں حدیث چاہیے نے. کئی لوگوں دیا شکل بندر دے خنزیر ورگیاں بن جان گیا. بلکہ میں اخبار جنگ پڑھیا ہے اس کے اندر فوٹو بھی دیتی سی. برازیل کولمبیا یہ یورپ کے علاقے نے اتنے جناب وائرس کے عذاب خدا کا انتظام آیا ہے. ہاں جی کئی 100 بندے اس عذاب نال مرے نے. انہوں نے پہلا نک سور وانگوں بن گئے نے پھر اتنے بال نکلے نے چہرے کے اتنے. تھوڑی دیر تو بعد بندہ خنزیر کی شکل بن گیا ہے. خنزیر کی شکل بن کے تھوڑی دیر زندہ رہتا ہے بعد مر جاتا ہے. ہاں جی فوٹو میں اپنی اکھاں نال ویکھی سی. میرے پاک نبی دی امت نو عذاب کلی نہیں آونا ساری امت عذاب نہیں آونا کیونکہ ساری امت کے متعلق قرآن نے فرمایا
ساری امت دے عذاب نہیں دیا گا، جزوی عذاب، زمین تھس جان کا عذاب ہے جی، زلزلہ ویکھ لے ترکی کے اندر کیوں آیا، یہ میرے پاک نے اسے امت سی وہی کلمے پڑھن والے سن، ہاں جی انہوں نے یہ کام کرتوت کیتے ہیں، انہوں نے جناب عالماں قتل کیتا ہے، انہوں داڑیاں منائیاں مدرسے دین دے بند کراوے، ہاں جی ڈانس گانے اتنے جناب ہوندے سن، ہاں جی عورتوں کو پردہ کرنا اتنے گناہ قانونی بنا دیتا گیا سی، ہاں جی وہی سزا جو ملی رب کریم نے انہوں نے وکھایا، انہوں نے زمین چا پھسایا ہے، میرے پاک مصطفیٰ دی حدیث کی تصدیق فرمائی ہے، فرمایا یہ جدو حالات ہو گے گانے باجے والی عورتیں گان گیا یکشف اللہ بہم الارض، رب سونا اچھا ہوں تو پہلو تو پھر بھی کوئی فرق سی نا، ہوں تو گھر گھر کے اندر وہ گانے گان والیا بڑھیاں گاندیاں نے، یعنی یہ سمجھو بھائی ہر گھر جہا ہے وہ رب نو 24 گھنٹے دعوت دے رہا ہے، یا اللہ کوئی ایسا لیا زمین بڑھ جائیے۔ کئی بےمان جواب دے میں بانگ واسطے رکھا ہے، کئی آتا میں قرآن واسطے رکھا ہے، وہ بےمان اپنا ایمان نہ گوا، چشتی مولوی نو چپ کرا لے گا، رب کریم نو کیویں چپ کراوے گا، اسے دلوں دے بھید سارے جاندا ہے، تیرے مکر فریب شیطانیاں جاندا ہے، اسے تیرے میرے منہ تے مہر لگ جانی ہے، جدو چمڑا بولے گا کی رب کے جواب دے گا۔ تو بچا اپنی اولاد نو، عذاب تو بچا اپنی بیوی نو، اگر دوست دانا دشمن سیاح دشمن ہوے، بے وقوف دوست تو چنگا ہوتا ہے جی، رچ والی دوستی بندے نو برباد کر دیے، رچ جو دوست ہوئے اور رچ دوست دیکھتا ہے جی، تو انہیں جناب مکھی بیٹھنی سی وہ منہ دے بیلی ستا ہے، رچ تو ہاتھ نال مکھیاں پہ ہٹا ہے، اجی ایک مکھی آ گئی بار بار بہن لگ پئی، انہوں رچ نو گسا آیا، مکھی ہٹا دیا، مارے لپڑ کٹ کے یار کا دماغ دے بھیجے کٹ کے باہر رکھ چڑیا، ہوں اپنے حساب سے دوستی کرنا سی تے بن گئی دشمنی۔ یہ بڑھیاں تے بچے یہ بچارے دوست بھی دے دشمن نے اپنے آپ بھی برباد کرتے ہیں، دوسرے خود کھاون تے گھر مالک بھی برباد کرتے ہیں۔ رب فرماندا، رب دا حبیب فرماندا عذاب ایک دا رب دا آئے گا جدو گانے گان دا، میں کہو بھائی مان سکول آ رہے ہو تسی تے حرام کھورو 24 گھنٹے رب دے عذاب تے قہر نو دعوت دے، نالے آکھ دے اسے تعلیم دے، تعلیم ہے تے نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب دا حوالہ ہے ابن الدنیا دم الملاحی دے اندر، کتاب دم الملاحی حدیث کی کتاب، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ صحابی رسول کو نقل فرما دے، لا یکونن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے، لا یکونن فی هذه الامه خسف وقذف ومسخ وذلك اذا شربوا الخمور واتخذوا القنات وضربوا بالمعازف۔ حضرت انس بن مالک صحابی جو بھی حدیث پہ ایمان ہے کہ نہیں ہے، میں حدیث سے ڈھیر لا دیا تاکہ ماسٹروں تے پروفیسروں ذرا پتا تو لگ جائے، ہے جی۔ اور جناب یاد رکھنا امام اہل سنت اور شرح شریف کی کتابیں لکھے یہ جناب جن مناظر پیش ہوتے ہیں ٹی وی کے اندر، ہاں جی گانے باجے ڈانس پریٹا یہاں دے اور سکولوں کے اندر جو کچھ کیا جاتا ہے یہ حرمت ضروریات دینی جو ہے یہ حرام ہونا نبی دی شریعت کے اندر پکا مسئلہ ہے، جہاں یہ جائز سمجھے کافر ہے دار اسلام کو خارج، وہ بندہ ہے بغیرت ہے، وہ بھڑوا ہے دیوس ہے، وہ بھی کوئی بخشش نہیں۔ امام اہل سنت رسوم شادی کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا انہاں شہواں دی حرمت قطعی ہے، یہ جڑا انکار کرے وہ کافر ہے۔ جڑے فلمی کنجر نے انہاں دے کافر ہون دی ایک وجہ یہ ہوئی ہے کہ یہ بےمان جو حرام زدگیاں کرتے ہیں آدھے نے اسی عبادت پہ کرنے ہیں، اسی لوگوں کے دل خوش کرنے ہیں، دل خوش کرنا بڑی بڑی عبادت ہے۔ بیٹھا لانتی عبادت کرن نال بندہ اللہ کا ولی بنتا ہے، اور عبادت وہ کام ہوتا ہے جڑا مصطفیٰ کریم نے کیتا ہے۔ ایمان نال دس نبی کریم یا کسے نبی نے غیر عورت کا منہ چومے ڈانس کیتے پھر عبادت کہنے کا مقصد یہ نکلا کہ نبی یہ کام کیتے ہیں، ایمان نال دس جڑا آ کے نبی یہ کام کیتے ہیں کافر ایک مسلمان ہے بھائی۔ وجہ کیا ہے؟ قرآن نے فرمایا فَأَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، فرمایا
مسلمانوں اگر تسی کافران کی اطاعت کرو گے کافران کا آخیا منو گے تسی بھی پکے مشرک ہو. میں مشرف صاحب نو جنرل صاحب نو مشورہ دینا امریکہ برطانیہ یہ جن کافر نے جی واجپائی سور ہو گیا وہ گنجا پلیت دونوں برا سن آپس جی جنہیں ایک نے اتریا ان شاء اللہ ان کی واری آ جانی ہے جی یہ جناب دونوں پلیت جہے نے برا سن آپس پیو یہاں کا ایک ہی ہے جی نجائز اولاد نے دونوں حرام دے یہاں رب سونے یہاں کی کیتا آتا ہوں وہ کافر کہتا ہے یہ چڈو مشرف صاحب اگر تو چھڈے تو پکا مشرک کے رب نے قرآن کا فیصلہ ہے جہاں کافر کا آخیا بنے وہ کافر ہو جائے گا محمد علی کی شریعت کا فیصلہ پھیلا دے. ایک دا قتل واجب وہ قتل ہے بندو جنہیں ہزار دنیا قتل کرائیے وہ بھی سزا قتل ہے. بچے بچے مار دے گا تو خدا کی قسم تیرا لمبی مار گیا جیسا قبول ہو رہی یہ تو سڑکیں تین معافی مل جانی بچیا کہہ رہے ہو کسی دوسرے سور کی گل نہ سنی جی ڈنڈا پھیرنے قائم رکھ اسی تیرے نال لوکی کہتے ہو گے اسے نیمت رہ کے چشتی فوج کی مخالفت کی ہے اسے پہ رکھ کے اج مبارکت کیا کرتا ہے اج تعاون کا اعلان کیا کرتا ہے. میں جیڑی گل رکھ کے کرتا سا رب نے سچی کر دکھائیے میں فوج نو پہلو لے دینا سا خدا کا نام جو اٹھ پو یاد رکھو نہیں تو تھوڑا بھی مان چٹ ہو جانا ہے ہر شے ختم ہو جانی ہے تاری اور تمہوں اکھ رب تاری کھولی تو ساری پہلو ہی کھول چکی سی جی پہلو کھول دیتی تو اسی تمہیں دعوت دے سا تو ہوں تھی راہ تر پے ہو. پہلا مطالبہ ساڈا یہ ہے کہ اسلام لیا حل جڑی قوم دا حل صرف اسلام ہے. دوسرا حل بیکار جان کے دل کو بجھا دیا تو نے وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. رب نے چراغ دنیا دے ایک ہی بنایا ہے جڑا چراغ محمد عربی دے دین دا ہے. روشنی صرف اس چراغ نال ہو سکتی ہے اور لاکھ دیوے ہون وہ دیوے ہی اندھیرے نے. کملی والے حبیب دا دین دا چراغ ایسا ہے جب پڑ جائے ہر کام میں اندھیرا نکل جاتا ہے. پہلا مطالبہ یہ ہے اگلا یہ ہے جی اس پاس نہیں ہونا ہے کیونکہ دولت مقدر والوں ملتی ہے جی تینوں رب سونے نے اعزاز دینا ہے جی اس پاس آ جائے گا تو جی نہیں ہونا تو کم از کم جڑا ڈنڈا قائم رکھے یہ قائم رکھ جی کسی گئے سور بھی نہ سن یہ جن مجرم لگی نے چنگا پھڑکا کے آخے نہ پیا ساڈا تعاون تیرے نال اس طرح نہ کہ غلط گل نو غلط آخا گے تو صحیح نو ہاں مت یہ نہیں کہ ہوں تھی سویرے مینو نہ جائز کوئی کا کام ہو میرے تو پتی کھڑے ہو میں ان کا ذمہ دار کسے نہ کوئی کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق کہنا ہے تے باطل تو دور رہنا یہ سارا ایمان ہے. غور فرمانا کر رہے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون فی هذه الامت اس میری امت کے اندر خرج آسمان تو پتھر برسن دا عذاب بھی آئے گا شکل بگڑا بھی آئے گا بخصف زمین دب جان کا بھی آئے گا. عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ کدو فرمایا لا شارب الخمور جدوں لوگ شراباں پیون گے واتخذوا القینات گانے باجے والیاں عورتاں گانے گا گیا وضربوا بالماد فساد والے بجاؤ گے اس لیے نہ تین عذاباں وچوں کوئی عذاب آئے گا. ایمان والے حضور دی حدیث پیش کیتی ہے ہاں جی یہ جناب میں امتی رسول دیا میرے پاک رسول دا فرمان بر حق ہے وہ پکا بےمان ہے جنوں اندر شک حضور دا فرمان علی شان ہے. پہاڑ اپنی تھان چھڑ سکتا ہے پر فرمان رسول نہیں بدل سکتا وہ آنا ہی آنا ہے. اگے جناب دنیا دمر ملاحی دندر حضرت غال بن ربیعہ تابعی مرسل حدیث لا یمسخن قوم اللہ وهم على اريقتهم قردۃ خنازیر فرمایا سوفے سٹاں تے بیٹھ کے کئی بندے جناب اندر خنزیر دی شکل بن جان گے
کیونکہ شراب پیمن گے وغیرہ بہن دل بنا دیتے بربت وجاؤ گے رباب سے چنگ تے وہ جناب جہے سال ہوتے ہیں وہ وجاؤ گے واقعی اور جناب گانے گان والی عورتیں یہ سوفے سیٹ دے بیٹھے جی بندے انہوں دیا شکل بگڑ جان گیا اگلی حدیث ابن سسرا امالی دے اندر حضرت عبداللہ ابن عباس کو نقل فرما دے ان ناصر باتوں فی شراب دفو وغیرہ فاسبرو کے رد کم خنازیرہ فرمایا کئی لوگ رات گزارن گے شراب جی شراب دے اندر اور جناب ڈھول چمکنے تے گانے دے اندر صبح ہوے گی بندر خنزیر دی شکل بن جان گے ایمان والے آئے میرے نبی دی شریعت دے اندر جی کئی تے قبر دے اندر کئی نو خنزیر دی شکل بنا دیتا جاتا ہے کئی قبر دے اندر جا بندے نے کئی دے متعلق آتا ہے جدو قبر چ اٹھن گے سود خور دے بارے آتا ہے وہ جدو قبر چ اٹھے گا انج اٹھے گا جی ہلکا کتا ہوتا ہے یعنی شکل کئی دی تھوڑیاں دی اتنے کئی دی قبر کئی دی حشر دے میدان شکل بگڑ جانی ہے کیوں کہ اندر دا جو سفت ہو وہ پھر باہر منہ تے آ جان گیا سفت ہے نے کتے والی دے شکل کتے والی بن جان گی صفت ہے خنزیر والی خنزیر بے غیرت ہوتا ہے انہوں اپنی مادی تے غیرت نہیں آتی پاوے جس غیر مرد نال دیکھے انہوں حیا شرم نہیں آتی خنزیر والی اگر صفت ہوے بندہ خنزیر کی شکل بن جائے گا جب ڈانس باجے ہون گے ساز باجے تے لڑکی کان گیا جی اج کردیاں پھردیاں ٹی ویاں دے تے پھر سمجھ لے بے غیرت چ بن جان گے یا بندر ہون گے یا خنزیر بندر دا کام ہے نچنا بندر نہ نچدا کدی اتنے بیٹھے کدی اتنے بیٹھے گا نچتا ہی رہے گا بندر دا کام ہے نچنا تے خنزیر ہوتا بے غیرت یہ دونوں دی شکل اس واسطے بنائی جائے گی کہ وہ نچتے ہون گے ادھر بغیر بھی ہون گے کیونکہ لوگوں کی دیا بہنوں ہاں جی عجیب گل ہے 1 لاکھ روپیہ دے کے ہاں جی وہ گرل ماڈل یہ سکول کا نام ہے ماڈل ہائی سکول کی میں کہ جناب کنے ماڈل تیار کر دو یہ 80 ماڈل ہے گڈی 85 ماڈل ہے یا 90 ماڈل تیار ہو رہا ہے یا 99 ماڈل تیار ہو رہا ہے یہ ماڈل ہو رہا ہے بغیرتاں دے تیار وہ تینوں خدا دے رسول دے تینوں خدا دے دین شری خدا دی قوم دے تینوں رحم نہیں آتا جب انج دے کام عمر سے عذاب بھیجدا ہے اور آؤں جز بھی یہ ویخ لے عبرت کا مقام رب بنا ہے ہاں جی اتنے بھیج دیتا اتنے بھیج دیتا کہ دوسرے خوف آ جائے کہ ڈر جان بچ جان اگلی حدیث اور تبرانی کبیر حضرت سہل بن سعد تو فرمایا سیکون فی آخر زمانے خسف وقلف قیل ذلک یا رسول اللہ فرمایا ظہرت المعالف والقینات واستحلت الخمر فرمایا ان دے عذاب اس ویلے ہون گے زمین دھس جانا اتوں پتھر برسنا یا جناب شہاب ثاقب جی اتوں تارے ٹوٹ ٹوٹ پہ وہ لوگ بے وقوف سمجھتے سر اخبار میں فوٹو لاندے کرتے سر آگے جی بڑے سونی شاید دیکھو کیون اتوں ڈگتی ہے بھائی وہ بھائی مان یہ تو رب کا عذاب ہے وہ اتنے کہ جی ہندوستان کے پاس ڈگے نے اتنے جناب سی وہ ڈگتے گئے جس گھر کے اندر گئے اگ لگتی گئی وہ رب کا عذاب سی وہ فوٹو لاندے کرتے یہ اخبار والے کو وکری شاید ہے ایمان نال چلو قیامت آ گئی قیامت یہ اخبار والے نے انہیں اس ماں کی فوٹوگرافی کرنی ادھر لاؤ سویرے اخبار میں دو قیامت آ گئی بھائی مانو کچھ تو ہے شرم سے اتلے پیٹ دے رب دا قرآن بھی نال لکھا ہوتا ننگی بڈھی بھی نال بیٹھی جو کمان ایسے کمینے تصویر چھاپڑی والی مولوی پکڑا گیا یعنی خبریں دیتی ہونی مولوی پکڑا گیا لکھ لانا میں کہ تو آرام نہیں پکڑی نا یہ تو ایڈی لانت کی بیٹھا ہے روزانہ اخبار چھاپنا ہے نوائے وقت یہ نوائے وقت نہیں یہ نام ہے ضائع وقت جا جنگ اخبار یہ نام خدا رسول نال جنگ یہ کی مطلب ہے خدا رسول نال جنگ جا دن یہ نام ہے رات یہ دن نہیں یہ کی یہ نام ہے رات ایک آزاد اخبار کی آزاد وہ ہے ماں پیو تو آزاد شریعت تو آزاد خدا رسول تو آزاد جہاں صحافت ہے میری لعنت ویسے چنگے ہوتے اخبار والے سویرے میری خبریں چھاپ دینا اگر چشتی آتا کی خیال ہے بچ جاؤ خدا دے عذاب تو چشتی تا دشمن نہیں چشتی تمہوں رب رسول کی گل سنا کے تے خدا دے دنیا تے آخرت دے عذاب تو بچا اللہ دے رسول نو لوگ دشمن سمجھتے سن پر نبی پاک دشمن نہیں دوستاں تو ود دوست نے اوکھے ویلے سارے چھڈ دیندے نے پر کملی والا کام آؤندا ہے میرے باغ نبی تینا رحمت للعالمین نے سونا فرماتا ہے امتیو تھوڑے پیر کے اندر کنڈا وج جاوے میں محمد نو تکلیف پہنچ دی اللہ
اگلی حدیث سن، یہ حدیث حسن سی جڑی پیش کی حدیث حسن. اگے ترمذی حضرت عمران بن حسین تو فی هذه الامه خسف ومسخ وكرف اذا ظهرت القيان والمعاد فشربت الخمور. یہ حدیث بھی حسن. فرمایا جب جناب آدھی میری امت کے اندر خسف مسخ ترے قسم کے عذاب ہو گئے، جدوں گانے گاویاں آئی بڑیاں آ جان گیا، ظاہر ہو جان گیا، والمعاد ساز باجے آ جان گے، وشربت الخمور. اگلی حدیث ترمذی بھی میرے پاک نبی نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلہ، میری امت جدوں 15 کام کرے گی اس لیے عذاب خدا دے آ جان گے، یا تے سرخ آندھی طوفان آن گے، یا جناب خس پاوے گا زمین پھس جانا، یا شکل بگڑ دے. ہاں جی کہڑی 15 چیزاں فرمایا ہے کہ ہاں جی راکان المغنم دے والا جدو غنیمت دے مال نو جڑا جنگ وچ حاصل ہوندا ہے اونوں اپنی جناب اپنی ملکیت سمجھن گے، اور جناب امانت مغنم امانت لوگی دین گے، خرد خرد کر جان گے، امانت دی پرواہ نہیں کرن گے، واپس اپنا سمجھ کے پی جان گے. وہ زکات مغرم اور زکات نو چٹی سمجھن گے جویں کوئی بوجھ پہ جاندا ہے. حالانکہ میرے نبی پاک نے فرمایا ہے، بلکہ قرآن فرماندا ہے یورب الصدقات، فرمایا جس مال چو زکات صدقہ نکلے گا رب اس مال نو بڑھا دے گا. سود والے مال دے مہک دا عذاب آتا ہے، انہوں رب مٹا کے رکھ چڑتا ہے. ویکھے تاج کمپنی والے فنانس والے نال سود خور سن تے رب نے کی حشر کیتا ہے، لیکن جڑا زکات تے صدقہ دے رب دا حصہ وچوں کڈے اس مال نو رب ودا چھڑدا ہے. کی کرتا ہے؟ ودا چھڑدا ہے. ایک عشر ہوتا ہے لوگوں کو پتا کوئی نہیں. عشر ہوتا ہے فصل جڑی نکلتی ہے نا، پاویں سبزی سیر ہوے تو پاویں ہوے 10 سیر تے پاویں ہوے ہاں جی ایک من جنی سبزی نکلے، چاول نکلے، ہاں جی جناب کڑک نکلے، جڑی بھی فصل نکلے ہر ایک دے اندر 10واں حصہ رب دا تے 9 حصے تیرے. کلو ما خرجت الارض فیہا العشر، حضور نے فرمایا ہر زمین دی پیداوار دے اندر 10واں حصہ رب دے نام ہے. فصلیں برکت لے آنا چاہنا ہے تو 10واں حصہ رب دے نام کا کر دیا کر. 10 حصے کر لے، ایک حصہ رب دے نام دے، 9 حصے توڑے نہیں جا. کی خیال ہے؟ ویسے ایک بھی رب نو دے کے راضی نہیں، رب دے سارا تو سانو دیتی کھڑا ہے. کی خیال ہے؟ سبحان اللہ، کتنا کریم ہے. وہ ہر شے سانو دیتی ہوتا ہے تو جناب جی ساری بہتری واسطے وہ آگے دسو ایسے میرے دے چڑو، اسی وہ بھی دے کے راضی نہیں. فرمایا جناب آتا راجل ہو جاتا، بندہ اپنی گھر والی کا آخیا منے گا، وَأَمَّهُ اپنی ماں دی نافرمانی کرے گا، وَبَرَّ صَدِيقَهُ یار نیک سلوک کرے گا، وَجَفَا أَبَاهُ اپنے باپ نال زیادتی کرے گا. باپ نال نیکی کرن دی بجائے، باپ نال اچھا بولن دی بجائے، باپ نال پیار دا بولن دی بجائے، باپ دی تعظیم کرن دی بجائے باپ دی توہین کرے گا. ہاں جی گھر دی گل منے گا اور ماں دی جناب نافرمانی کرے گا. فرمایا وارتفعت الاصوات فی المساجد، مسجد لوگ شور پاؤ گے، اچھی اچھی بولن گے. ہاں جی جی کسی ڈیرے دے بولی دا ہے، رب اگے بول دے انہوں نے شرم نہیں آنی، ایسا منہ کے اندر گل نہیں کرن گے. ہاں جی آ جرا میرے کملی والے دے صحابہ نو ویکھ، حضور دی مسجد دے اندر ایک دوجے دے کن نال کن لا کے گل کرتے سن. اچھا یہ دسو بادشاہ دے اگے بندہ ٹر جائے تو اچھی بولتا ہے کہ ہولی بولتا ہے؟ افسوس ہے تو یار بادشاہ دا کر نہیں، یہ بادشاہ دا کر ہے اتنے پھر اچھی بولنا تے دنیا دیا گلاں کرنیاں. کملی والے نے فرمایا چاہے دنیا دی گل بھی ہوگی نا مسجد کے اندر سے نیکیاں انج کھاندی ہے جی اگ لکڑاں نوں کھا جاندی ہے. یہ جڑا اسی بلنے نا تو شروع ہو جانے ہیں جی وہ فلانی دکان تو فلانا کام تو فلانا کام، چشتی صاحب تو فلانے صاحب تو یہ صاحب سے وہ صاحب. یہ اصل ساڈیاں نیکی ایک تو انج نیکیاں کوئی نہیں، جی کوئی بھول کے ہو جائے وہ بھی جد کر بینے. اگے فرمایا جناب کان زعیم القوم ارذل، قوم دا وڈیرا قوم دا رذیل بدترین بندہ ہوئے گا. شرافت دے کول نہیں ہونی، خدا دا خوف دے کول نہیں ہونا، قوم دا وڈیرا بن بیٹھے گا. باوکرم الرجل مخافت شرہ، بندے دے شر دے وجہ نال فساد ڈر ظالم ہون دی وجہ نال لوگ اودا ادب کرن گے، اودی تعظیم کرن گے. مشورے بتل خمور، شراب پیتی جائے گی، روبے سلحریرو ریشم دے کپڑے لوگ ہی پاون گے. وقتو کے دل کائنات والمعادف، ساز واجے اللہ جناب بنائے جان گے، انہاں نو بجایا جائے گا. ولو ہلانا آخر هذه الامه اولها، آخری جناب آنے والے لوگ پچھلے نو گالاں دین
گے انہاں نوں لعنتاں کرن گے جویں شیعہ حضور دے صحابہ نوں تبرے کردے نے حضور دے صحابہ نوں برا بھلا کہندے نے اور جناب اج دے سکولی کہندے نے پچھلے لوگاں نے نعوذ باللہ باندراں والی زندگی گزاری ہے انہاں جانوراں والی زندگی گزاری ہے اساں انساناں والی ترقی کر گیا ہاں جی انج دے جناب الفاظ بول کے پچھلے نوں اگلیاں نوں گزریاں نوں لعنت کرن گے فرمایا فلیرتقبوا عند ذلک ریحا حمراء او خسفوا مسخا فرمایا ایک کم 15 جدوں آ جان گے امتیو تساں انتظار کرنا ہاں جی انہاں ترے عذاباں وچوں کسے ایک عذاب دا یا تے آندھی طوفان سرخ رنگ دے آون گے ہاں جی جناب جویں نارنگ منڈی دے اندر آیا سی چھتاں وی اڑا کے لے گیا سی او وی تے حضور دے امتی نے کلمہ پڑھن والے نے اور فرمایا کہ خسفا بلکہ تیری پنڈی کئی بار غرق ہوئی ہے کیوں جی یہ ہوئی ہے کہ نہیں وہ بھی تو مسلمان سن میرے پاک رسول دا فرمان سچا ہے میں حدیثاں پڑھ پڑھ کے پتہ نہیں کنیاں ہو گئی نے تو میرے کو حالے مکیاں نہیں اینیاں حدیثاں پیش کرن دا مطلب یہ ہے کہ سکول کالج کے اندر ساز ڈانس گانے باجے سرور انہاں دی باقاعدہ تعلیم ہے وہ اتنے بڑے عذاب خدا دے نوں دعوت دیندے اور پھر کہندے نے کہ وہ تعلیم ہے اور فرق ہے اس تو بچ جاؤ جیڑا کوئی ہوئے گا نا ہن ایمان والا تے اے ہو جائے رتی بھی ایمان ہوے گی نا جے اندر تے اے گلاں سن کے نا اے حدیثاں تے قرآن دی آیاتاں تے وہ ٹی وی نو گھر نہیں رہن دے گا تے نہ کڑی منڈے نو سکول جان تے ساڈا کام ہے بھراوا دس دینا تے کرنا نہ کرنا میرے پاک نبی نو یہ حکم ہویا ہے محبوبہ تو پہنچا دے پہنچانا تیرا کام ہے اگلا کام میرا ہے قابو کرنا واسطے میں بڑیاں ٹلیاں رسیاں دے چھڑنا پر ہر کسی دی چوٹی میرے ہاتھ چ اللہ ہوا آخذ بناصیتھا رب فرماندا ہے ہر ایک دی چوٹی ہمیں چودھری وزیر ویکھے اتے تخت تے بہ بہ کے ناز کرتا سی چوٹی جو رب دے ہاتھ سی کھچ کے ماریا پیرا کا پیا نہیں پیا مقام عبرت ہے ساڈے واسطے مشرف صاحب جنرل مشرف صاحب دے انٹیلیجنس تے کوئی بندے بیٹھے ہوں گے انہوں نے یہ گل پہنچا دیو کئی علاقے سپیکر بند ہوتے ہیں ٹھیک ہے باہر دا سپیکر بند ہو جائے تو چشتی دا مخالف نہیں لیکن یہ ضرور آکھے گا اینیاں قرآن تے اینیاں حدیثاں جنہ چیزاں دے خلاف نے وہ گانے تے باجے تے ڈانس وہ گلی گلی تے دکان دکان دے اوپر لگتے ہیں